شیخ عبداللہ السلام ہیں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة مسجد قباء کی جو حدیث مشہور ہے وهل هي المقصود بذلك صلاة الفريضة أم النوافل؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو نماز پڑھے گا 2 رکعت مسجد قباء میں اس کو عمرے کا اجر ملتا ہے اگر گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے. سہل ابن حنیف سے رضی اللہ تعالی عنہ ابن ماجہ میں روایت ہے ایک شخص كان له كأجر عمرة من تطهر في بيته جو گھر پر طہارت اختیار کرتا ہے وضو کر لیتا ہے اور وہ مسجد قباء میں پھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. آیا یہ فرض نماز کی بات کی جا رہی ہے یا نفلی نماز؟ بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. قوله في الحديث فصلى فيه صلاة وفي رواية أخرى فصلى فيه أي أنه صلى إما صلاة فريضة أو صلاة نافلة. ایک حدیث میں إن من فعل ذلك كان له كأجر عمرة. فریضہ اور نافلہ دونوں کے الفاظ بھی موجود ہیں. إنها تماثل ما يؤجر به المسلم على العمرة لبيت الله عز وجل. عمرہ کرنے کا اجر ملتا ہے. بني في الإسلام مسجد قباء ذكر الله في كتابه مسجد. تو اس حدیث میں شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور وہ جا کر 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے عمرے کا. لا شك أن الصلاة في هذا المسجد فيه فضل كما بين ذلك النبي عليه. یہ آپ علیہ السلام نے جو فضل بیان کیا ہے یہ بڑا عظیم فضل ہے. في سورة النور الله نور السماوات والأرض يقول هل هذا النور هو اسم أو صفة لله عز وجل؟ اختلف العلماء في اسم النور هل هو من الأسماء الحسنى أم لا. النور کے بارے میں کہتے ہیں علماء کا اختلاف ہے یہ اللہ کے پیارے ناموں میں سے نام ہے یا نہیں یا یہ صفت ہے. فذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وقال بأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله عليه الصلاة والسلام نورا ودينه نورا. وأيضا ذكر رحمه الله قال واحتجب سبحانه عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا تتلألأ. فذهب ابن القيم رحمه الله بأن النور من أسماء الله. ابن قیم کا یہ موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ. امام ابن قیم کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں میں سے نام ہے. قالوا انه لا يجوز اطلاق اسم عبد النور على واحد من الناس. وقالوا بان اور اہل علم کا یہ بھی موقف ہے کہ آپ کو یہ عبد النور کا جو نام ہے ولم يثبت یہ النور من اسمائه تعالى نہیں رکھنا چاہیے. قالوا لا يصح تعديل الاسم له فلا يقال عبد النور. فلا يقال عبد النور. ايضا ذكر جمع ايضا من اهل العلم ما يدل على هذا المعنى وهو ما ذهب اليه جمع من العلماء من المعاصرين وكذلك ما افتت به اللجنه الدائمه للفتوى في هذا الباب. لجنہ الدائمہ کا بھی فتویٰ ہے کہ عبد النور نام نہیں رکھنا چاہیے عبد النور لانه على الاقل من الامور المشتبه فيها کیونکہ مشتبہ ہے امور میں سے ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لكن لو ان شخصا تسمى به قبل ذلك
فلا يلزم أن يغير هذا الاسم. और अगर किसी को इस बात का इल्म नहीं था और उसने नाम रख लिया है अब्दुल नूर, तो शेख फरमा रहे हैं फिर उसे नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। كما ذكرنا عند بعض أهل العلم أنه من أسماء الله، क्योंकि अहले इल्म का एक ग्रुप ये भी कहता है कि ये अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम है। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.